ڈاکٹر عارفہ سیدہ اور عرفان صدیقی دونوں بنیادی طور پر استاد تھے، پروفیسر تھے۔ دونوں آج فوت ہوئے۔ ایک کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دوسرے کے لیے دل سے بد دعائیں روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ عارفہ سیدہ کو رجیم چینج آپریشن کے بعد 2 وزارتوں کی پیشکش ہوئی تھی۔ انہوں نے عاجزی سے انکار کر دیا، کہا میں استاد ہوں، مجھے معاف کیجیے۔ عرفان صدیقی نے جو کیا سب کے سامنے ہے۔ دل بہت رنجیدہ ہے کہ ایک استاد نے اپنا ضمیر کرپٹ، گندے، غلیظ سیاستدانوں کو بیچ دیا۔ مرنے کے بعد کسے خبر یا پرواہ کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کردار ہے بھی تو اس سے متعلق اس کی زندگی میں بات کریں تاکہ وہ چاہے تو صفائی دے یا بے پرواہی سے چپ سادھ لے۔ میری رائے میں اگر عام شہری فوت ہو جائے تو اس میں اگر کوئی خامی تھی بھی تو اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ لیکن اگر وہ ایک عام شہری تھا تو پھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی برائی کا مرتکب تھا اور اس سے زیادہ 40-50 لوگ متاثر ہوں گے، مگر مجھ جیسا کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی صحافی ہو یا جج ہو، جرنیل ہو، حکمران ہو، سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ ہوں، ان میں سے جس نے ملک کو نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا ان کے بارے میں کھل کر بات کی جائے کہ جانے والا اچھا تھا یا گھٹیا کردار تھا۔ اگر اس نے ملک کو نقصان پہنچایا تو اس کو اتنا منفی ڈسکس کرنا چاہیے کہ زندوں کو پتہ چلے کہ اس جیسا کردار ادا کریں گے تو زندگی میں تو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہی ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کرتوت ڈسکس ہوں گے۔ البتہ مرنے کے بعد مرحوم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی زندگی تک اس کو گھٹیا کردار ثابت کرنے کے بعد دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ لیکن البتہ اگر آپ پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کے دور میں بھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے کردار کو اب بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے غلط کردار ادا کیا ہے تو اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اگر اس نے اچھا کردار ادا کیا ہے تو اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اچھے اور برے لوگ تو انہی الفاظ میں یاد کیے جائیں گے اور ان کو ڈسکس کیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کردار ادا کیے ہوں گے۔